الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وأبقى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ سے رخصت ہو چکا ہے۔ بہت ساریاں خوبیاں رمضان المبارک کے مہینے میں تھیں، عبادات میں انسان کا دل لگا رہتا، اور ہر شخص بڑھ چڑھ کر عبادت کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ تو اس کی ایک وجہ تھی رمضان المبارک کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو اللہ رب العزت جبرائیل علیہ السلام کو حکم کرتے
کہ جا کر زمین کے اوپر جتنے سرکش شیاطین ہیں ان تمام شیاطین کو جکڑ کے سمندر میں پھینک دو۔ تو بڑے بڑے شیاطین جو انسانوں کو ورغلاتے تھے، وسوسے ڈالتے تھے، ان کو اللہ رب العزت قید کروا دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے انسان کے دل میں یا اس کی جسامت میں کمزوری نہیں آتی تھی، وہ کوشش کرتا کہ میں بڑھ چڑھ کر عبادت کروں، اور اس عبادت کا خلاصہ اللہ رب العزت نے بتایا کہ انسان کے اندر تقویٰ آ جائے، اس کا دل پاک صاف ہو جائے، اور اس کے دل کے اندر تکبر، غرور اور لا علاج جو بیماریاں ہیں وہ اس مشقت کے ساتھ ختم ہو جائیں، اور اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا، قد افلح من تزکا، کہ تحقیق وہ شخص جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور دل کی پاکیزگی یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک انسان خود ارادہ نہ کرے۔ وہ فرمایا نا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اس قوم کی تقدیر کو اللہ کبھی نہیں بدلتا جو اپنے آپ کو خود نہ بدلے۔ جب تک خود انسان نہیں بدلتا اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ اس پر میں کبھی کبھی مثال دیتا ہوں۔ تین سنارے تھے، وہ ایک کمرے میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ تم سونے میں سے کتنا لیتے ہو؟ تو وہ جو اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھدار سمجھتا تھا وہ کہنے لگا میں 3 حصے کرتا ہوں، 1 حصہ رکھ لیتا ہوں اور 2 حصے واپس کر دیتا ہوں۔ تو دوسرے نے کہا تو بڑا بیوقوف آدمی ہے، 2 حصے واپس کرتا ہے، میں تو آدھا رکھتا ہوں اور آدھا دے دیتا ہوں۔ اب بادشاہ وقت کا اعلان تھا کہ کوئی چوری نہیں کرے گا، یہ اندر میٹنگ ہو رہی ہے۔ تو تیسرا کہنے لگا تم دونوں بیوقوف ہو۔ نے کہا کیسے؟
کہا میں تو سارے ہی رکھ لیتا ہوں۔ اب بادشاہ باہر کھڑا ہو کے سن رہا ہے۔ یہ ہماری طرح حکمران نہیں تھے کہ جس کو تھوڑا سا اختیار مل جائے تو اسے ہوش ہی بھول جاتی تھی کہ میں کون ہوں۔ یہ تو تھوڑا سا اختیار ملتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں ہم زمینی مخلوق ہی نہیں ہیں، ہم آسمان سے اترے ہیں، اوپر سے نیچے اترتے ہی نہیں ہیں۔ اور وہ بادشاہ دیکھا کرتے تھے کہ میری رعایا کیا کر رہی ہے۔ اس نے نشان لگا دیا، صبح کو اس کو پکڑ کے نا بند کر دیا، کہا ادھر ہار بنا کے دو ہمیں۔ اب اس کے دل میں سچائی نہیں ہے، دل اس کا صاف نہیں، تو اس نے ایک ہار ادھر بنانا شروع کیا اور ایک گھر میں بنانا شروع کر دیا۔ اب جب ہار تیار ہونے والا تھا تو اس نے بیوی سے کہا کہ میں نے سارا انتظام کر دیا ہے، اور یہ جو دہی کا بڑا پیالہ ہے کل تو نے اس کو اٹھانا ہے اور اس جگہ پہ آ کے آواز دینی ہے۔ اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا میں اندر سے ایک آدمی بھیجوں گا، اسے کہوں گا کہ اس دہی کے ساتھ اس ہار کو صاف کرنا ہے، تو جب وہ تمہارے سامنے یہ بات کہے گا تو تو نے کہنا یہ رزق کی توہین ہے۔ وہ تمہیں بڑھا چڑھا کر پیسے دیں گے، وہ پیسے لے کر یہ دہی جب میں اندر لاؤں گا پھر واپس تجھے دے دوں گا، واپس اسی طرح لا کے واپس دے دینا ہے، گھر میں رکھ دینا ہے، میرے انتظار کرنا ہے۔ اب یہی ہوا، بادشاہ نے وہ ہار سب کو دکھایا کہ اس میں دیکھو یہ کھوٹا ہے یا کھرا ہے۔ سب نے کہا یہ کھوٹا ہے۔ اس نے کہا باہر سے کوئی چیز اندر آئی نہیں اور اندر سے باہر گئی نہیں تو یہ کیسے ہو گیا ہے؟ اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ جتنے مرضی پیرے لا لو، ہم نے اپنا کام کر دکھایا ہے، میں نے دہی کے اندر وہ ہار ڈالا ہے نکلی، اس میں سے نکال دیا اور اصلی اس میں ڈال دیا، وہ واپس گھر پہنچ گئے۔ تو اس کا دل صاف نہیں تھا، تو اس سے کوئی نہیں جو ہے اپنی حرکت سے باز کر سکا۔ اور جس کا دل صاف ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا، وہ وہاں ڈر رہا ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو پہرا دیا کرتے تھے۔ احوال احوال لیا کرتے تھے اپنی رعایا کا کہ کس طرح لوگ چل رہے ہیں۔ تو ایک جگہ گئے تو ماں اور بیٹی کا مکالمہ چل رہا تھا۔ ماں نے کہا بیٹی دودھ میں پانی ملاؤ، دودھ کم ہے، تاکہ پیسے پورے ہو جائیں۔ تو بیٹی نے کہا امیر المومنین کا حکم ہے کہ پانی نہیں ملانا۔ تو اس نے کہا امیر المومنین تو یہاں نہیں۔ آپ کس سے ڈر رہے ہیں؟ تو بیٹی نے جواب میں کہا امیر المومنین نہیں، لیکن امیر المومنین کا خدا تو ہے نا، ہم نے ان کو جواب دینا ہے۔ تو یہ اس صحابیہ کا دل صاف تھا
دل میں کھوٹ نہیں تھی۔ امیر المؤمنین انہیں کیا خبر کہ باہر کھڑے ہیں، لیکن ان کے دل میں صفائی تھی۔ کہا کہ ان کا حکم ہے، اس لیے ہم نے ملاوٹ نہیں کرتے۔ اس کو تقویٰ کہتے ہیں، اور یہی دل کی پاکیزگی ہے، اور اسی کے لیے برسوں محنت کرنی پڑتی ہے، اور بڑی مشکل کے بعد جا کے دل صاف ہوتا ہے۔ آج تو میں بھی دعویٰ کرتا ہوں کہ میرا دل صاف ہے، بے شمار دعوے دار ہوں گے، لیکن بڑے بڑے ایمان ڈول جاتا ہے، اور جو دل کا مضبوط ہوتا ہے تو وہ کسی جگہ بھی ڈگمگاتا نہیں۔ پوری رعایا مخالف ہے، بادشاہ وقت مخالف ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں، خلیفہ وقت کہہ رہا ہے قرآن مخلوق ہے، اور بڑے بڑے علماء صوفیاء سب کے سب پیچھے ہٹ گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہیں کہ قرآن مخلوق نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ جس طرح اللہ خالق ہے، اسی طرح اس کا کلام اس کا مخلوق نہیں ہو سکتا۔ کوڑے مارے گئے، طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ پہ کھڑے رہے مضبوطی کے ساتھ۔ ابن حیثم بہت بڑا ڈاکو تھا، اس کو دعائیں دے رہے ہیں۔ شاگرد نے پوچھا کہ اس ڈاکو کو کیوں دعائیں دیتے ہو؟ تو فرمایا کہ جب میں لایا جا رہا تھا کوڑے مارنے کے لیے تو ادھر سے وہ نکل رہا تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ تو وقت کا امام ہے، میں چور ہوں، ڈاکے ڈالتا ہوں، مجھے کئی مرتبہ سزائیں ہوئیں، لیکن مجھے آج تک اپنی حرکت سے کوئی باز نہ کر سکا، اور میں قائم اور دائم ہوں۔ تو امام ہے، اگر آج تو پھسل جاتا ہے تو پوری امت مسلمہ پھسل جائے گی۔ کہا کہ اس کی اس بات نے مجھے اتنا مضبوط کر دیا کہ مجھے ان کوڑوں کی پرواہ ہی نہیں رہی۔ اور یہ معمولی اذیت نہیں ہوتی، یہ بڑی سخت اذیت ہوتی ہے۔ تو ان کا دل چونکہ بالکل صاف ستھرا تھا تو وہ حاکم وقت کے سامنے بھی ڈٹ گئے۔ تو ان روزوں کا مقصد اور اس رمضان المبارک کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر تقوی اور طہارت آ جائے۔ جس طرح رمضان المبارک میں اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو ایک مخصوص وقت تک چھوڑ دیا گیا، حلال چیزوں کو چھوڑ دیا گیا، اسی طرح غیر رمضان میں اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو ہم چھوڑ دیں
جن کے اوپر دنیا میں بھی سزا ہے اور آخرت میں بھی سزا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت سماعت فرما لیں۔ 2 رکعت نماز عید الفطر واجب بمائے 6 تکبیر زائد کے ساتھ، پیچھے اس امام صاحب کے اللہ اکبر۔ یعنی جب ہم تکبیر کہیں گے پہلی تو اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد پھر 3 تکبیریں کہی جائیں گی۔ پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، دوسرے کے بعد بھی چھوڑ دینے ہیں، تیسرے کے بعد پھر باندھ دینے ہیں۔ پھر سورۃ فاتحہ ہوگی، سورت پڑھی جائے گی اسی ترتیب کے ساتھ جس طرح عام نماز پڑھتے ہیں۔ پھر دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں کہنی ہیں۔ پہلی تکبیر میں بھی ہاتھ چھوڑنے ہیں، دوسرے میں بھی اور تیسرے میں بھی، چوتھی میں رکوع میں چلا جانا ہے۔ باقی نماز اسی ترتیب سے ہوگی، اور نماز کے بعد خطبہ سننا واجب ہے، تو تمام حضرات خطبہ سن کے جائیں، جمعے کی طرح بھاگنا نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا خطبہ سننا واجب ہے، لہذا خطبہ سن کے تشریف لے جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔